अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब पर शदीद तनकीद की तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब से, जिन्होंने संगीन इल्जामात आयद किए मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप पर। जबकि दूसरी जानिब आज तमाम रोज पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी मुतनाज़ा बना रहा और नैब के 150 मेगा करप्शन केसेस की रिपोर्ट कहाँ गई, इस समय बहुत से अहम इश्यूज हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पर भी आते हैं, लेकिन आज कराची में क्या देख रहे हैं? पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से तनकीद की गई और फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जानिब से। कराची की सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, कराची पे तो मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आपको ये बताऊं कि यहाँ वाशिंगटन में ये जो बहुत ही अहम न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट थी वो आज खत्म हो रही है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से तारिक फातमी साहब को भेजा गया। सरताज अजीज साहब अब लापता हैं। बहुत से हुकूमती वुज़रा अहम मौके पे लापता हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता वो किधर गए। तो यहाँ सरताज अजीज साहब को आना था। बहुत से ऐसे रहनुमा जो माजी में पाकिस्तान के तरफ से, जब गैर वजीर खारजा तो मियां नवाज शरीफ खुद हैं, लेकिन मुशीर खारजा से मुलाकात उनकी होती थी तो सरताज अजीज साहब मिलते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कौन साहब है, तो उनको बताया गया जी ये एक मुशीर भी हैं जो कि तारिक फातमी साहब है। तो सरताज अजीज साहब जो है वो इस्लामाबाद में भी मिसिंग थे। वो पिछले चंद रोज में जो इंडिया के साथ तनाज़ा चल रहा है उसमें भी वो गायब थे। फिर ईरान के साथ जो मामला चले उसमें भी सरताज अजीज साहब लापता हैं और यहाँ पर वाशिंगटन में भी लापता हैं सरताज अजीज साहब। तारिक फातमी साहब आ गए हैं। तो एक तो ये बड़ा मसला है कि किसी मौके पे मियाँ साहब खुद बतौर वजीर खारजा आते हैं सामने, किसी मौके पे सरताज अजीज आ जाते हैं, किसी मौके पे बताना पड़ता है कि तारिक फातमी साहब भी होते हैं। तो एक उसके नतीजे में एक कंफ्यूजनल पॉलिसी है। बहरहाल यहाँ पर मोदी साहब आए हुए हैं, बाकी लोग सारे आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मोदी साहब जितनी पाकिस्तानी हुकूमत की कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, उतनी ही फॉरेन पॉलिसी बज़ाहिर यहाँ पे बैठ के लगता है कि मोदी साहब की भी कंफ्यूज पॉलिसी है। वो भी दौरे पे दौरे। मुझे नहीं पता दुनिया के कितने मुल्क रह गए जहाँ पे वो अभी तक नहीं गए, लेकिन वो सारी ही दुनिया के दौरे कर रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे में वहाँ जाते हैं, वो वहाँ कम्युनिटी बहुत बड़ी जमा होती है, वहाँ उनसे खिताब करते हैं, फिर वहाँ तस्वीरें उतरवाते हैं, फिर वो वहाँ के पुराने मकामात पे जाते हैं, वहाँ तस्वीरें उतरवाते हैं। लेकिन उसके नतीजे में फॉरेन पॉलिसी भारत की, अब यहाँ से मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ से वाशिंगटन से वो जाएंगे सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब जाके क्या बात करेंगे वो, क्योंकि सऊदी अरब के साथ वो बात करते हैं तो फिर ईरान के साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान में इंडिया की वो डिस्टर्ब होंगी। फिर उनके एक वजीर जो है वो बैलेंस करने के लिए ईरान जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की जो कंफ्यूजनल, वैसे तो और बहुत सारे मामला पे वो एक हैं, लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी का कंफ्यूजन है ये भारत में भी नजर आ रहा है। और मैं देखें आपको न्यूक्लियर का जो मसला है ना सिक्योरिटी का, ये बहुत अहम है पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ जहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ इंसानी जाने जा रही है, वहाँ कहीं ऐसा ना हो मुस्तकबिल में। बेसिक इसका एम ही है कि ऐसा ना हो कि जो दहशतगर्द है उनके हाथ में कहीं कोई न्यूक्लियर मटेरियल उनके हाथ में लग जाए। ये बुनियादी तौर पर मकसद है दुनिया, और इसीलिए वो फिर न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर बात हो रही है। और लेकिन इशू क्या है कि पाकिस्तान में तो आपको पता है दहशतगर्दी हो रही है और बेशुमार वाक़यात हुए, लेकिन इंडिया में खुद जो है वो उनकी तनसीबात पर भी, जो अस्करी तनसीबात हैं उस पर भी हमले हुए हैं बहुत ज्यादा। और इससे कतई नजर कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएं या किसी और भूटान पे लगाएं या श्रीलंका पे लगाएं, जहां पर भी लगाएं, लेकिन मसला है कि उनको सिक्योर करना तो इंडिया का काम है। जैसे हमारा काम अपनी फैसिलिटीज को सिक्योर करना है, इंडिया का काम अपनी फैसिलिटी को सिक्योर करना है। और वहां पे जो उनका एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, बड़ा भबा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मुंबई में, वहां पे तो 1900, अभी मैं ये रिपोर्ट यहीं पे देख रहा था वेस्टर्न मीडिया में ही, तो 1994 में, फिर 98 में, फिर 2001 में, फिर 2008 में वहां पर कई दफा अटेम्प्ट हुई हैं। और गालिबन उसमें जो लोग निकले हैं वो वहां के मकामी लोग निकले। और उन्होंने, आपको पता है दाइश भारत के अंदर भी मौजूद है, और उसका जो उन्होंने 16 लोग पकड़े वहां पे पिछले दिनों, तो उसमें एक जो बंदा है वो उनका लोकल जो भारतीय मुजाहिदीन थे उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था। तो उनके लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा। तो ये बड़ा जरूरी है। और ये जहाँ पे अटैक्स हुए भाभा रिसर्च सेंटर पे, वहां से खबरें हैं कि कोई न्यूक्लियर मटेरियल भी चोरी हुआ। बहरहाल ये इंडियन मीडिया जाने और उनकी हुकूमत जाने, लेकिन
उनके कंसर्न्स हमसे ज्यादा हैं जी। और हमारे भी कंसर्न्स हैं कि उनके एटमी तनसीबात पे कोई हमला ना हो और पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सेफ है। असल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर गैर मौजूदगी महसूस हुई। पाकिस्तान की तरफ से ये बात की गई कि जी यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि गालिबन साने लाहौर पेश आ गया, लेकिन यहाँ वाशिंगटन के जो पावर कॉरिडोर हैं और यहाँ जिन लोगों से बात हो रही है वही कह रहे हैं कि गालिबन इसलिए नहीं आए कि आपके मुल्क में सिविल मिलिट्री तनाज़ा दोबारा खड़ा हो गया और वो पंजाब में जो ऑपरेशन हो रहा है या होने वाला है हो चुका है शुरू, जिसमें गिरफ्तारियां और ये सारे मामला थे, जिसकी वजह से वजीर आजम आज गालिबन उन्हें लाहौर जाना था। वीकेंड दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो वीकेंड पे जुमे को शाम को चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो हफ्ता इतवार या मरी या रायबर्ड में गुजारते हैं, लेकिन आज वो नहीं गए अभी तक और लाहौर में ही मौजूद हैं। अभी जब मैं प्रोग्राम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर नहीं गए और न ही वो मरी गए हैं। और उसकी वजह बयान हो रही है वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कि गालिबन मौसम खराब है, लेकिन मौसम इतना भी खराब नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर से किसी जंबू जेट में किसी रोड पे सड़क बाय रोड डाइवू में बैठ के किसी भी तरह से वो लाहौर ना जा सके, इतना भी मौसम खराब नहीं है। लेकिन 12 वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और होपफुली चले जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान जो मामला है, आज निसार साहब की मुलाकात की भी खबर है, आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की खबरें हैं, मुझे नहीं पता मुख्तलिफ जराए कोट कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है। साथ डार साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, वो बजट के हवाले से हुई होगी। लेकिन ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि आर्मी चीफ को तालिबान या इनको सब आपस में बैठ के ये बात भी डिस्कस करनी चाहिए कि जो मुल्की कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं और यहाँ पे गलत किस्म की बात, यहाँ IMF के सामने गलत प्रोजेक्शंस हैं, उसमें जो चाइना से इन्होंने कर्ज लिया है उसको ये बता नहीं रहे। ये 90 अरब डॉलर का कर्जा हो जाएगा 4 सालों में, ये कौन अदा करेगा पाकिस्तान का कर्जा, ये अजीब। इसमें बिल्कुल ये नहीं बता रहे कि मैंने यहाँ पे पूछा तो ये कह रहे हैं हमें तो ये फिक्र नहीं है, उसमें पता नहीं चाइना के कर्ज हैं कि नहीं जो वर्ल्ड बैंक को IMF को फिगर्स दे रहे हैं, तो उसमें ना वो बता रहे हैं ना पब्लिक के सामने बात कर रहे हैं और उसके नतीजे में ये 90 अरब डॉलर का कर्जा हो जाएगा पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा अगले 4 सालों में। और उसके नतीजे में फिर क्या होगा? क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इसाक डार साहब ने आज एक फिर नोटिस भेज दिया दोबारा 1 अरब रुपए का ARY की मैनेजमेंट को और मुझे, लेकिन वो नोटिस भेजने से क्या होगा? मतलब है कि आप नोटिस 1 अरब कहाँ से देंगे भाई? आप मतलब है कि मुल्क का मसला है, मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है। और अभी कुछ देर पहले, आप ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है कराची में। जहांगीर सिद्दीकी साहब जो हैं उनके एक फ्रंट मैन इमरान शेख को पकड़ा है कराची से हसास अदारों ने। और इमरान शेख की गिरफ्तारी जो है ये इसके बाद ये आला अहदेदारान का नाम आएगा, इसमें पुलिस का नाम आएगा, इसमें ब्यूरोक्रेसी का नाम आएगा, इसमें दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के आला ऑफिसर्स का नाम आएगा। तो ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब खुद हुकूमत पंजाब अभी खत लिखेगी, खुद हुकूमत पंजाब कि हमें रेंजर्स के ऑपरेशन, हमें चाहिए रेंजर्स का ऑपरेशन। यानी ऑपरेशन शुरू हो चुका है, 7 अदारे और फौज और रेंजर्स ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन अब जिसे कहना चाहिए ना कि वो अब मांगेंगे इनसे कि हमें आप इजाजत दें, फॉर्मली इनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो करने जा रहे हैं तालिबान। आज जो मुलाकातें उसके नतीजे में, और फिर वही होगा, ये कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ हो, वो भी कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ होगा, लेकिन जब दहशतगर्दों का और उनके सहूलतकारों का नाम निकलेगा तो उसमें तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वही मामला जो सिंध में था, जो मैं कल भी बात की थी, वो अब पंजाब में शुरू हुआ चाहता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, नैब ने अभी तक 150 मेगा करप्शन केसेस की रिपोर्ट जमा नहीं कराई, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो 31 तारीख को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप 31 तारीख तक जमा करवा दें रिपोर्ट। और ये नैब ने खुद कहा था कि मेगा करप्शन केसेस जिसमें वजीर आजम, उनके भाई, साबिक वज़ीर आजम, मुल्क की अहम शख्सियात, ये सारे लोग उसमें, ब्यूरोक्रेट्स बहुत बड़ी तादाद में, उसमें बिजनेस ग्रुप्स, उसमें बहुत घपले किए और मेगा करप्शन केसेस, मेगा, ये आम करप्शन केसेस नहीं है, ये मेगा करप्शन केसेस है। तो आज में जो DG नैब ने एक बयान दिया है, वहाँ पे कमर चौधरी साहब ने सिंध नैब के सदर है, उन्होंने कहा है कि जी 133 मिलियन डॉलर, 133 मिलियन डॉलर हर साल करप्शन में जा रहे हैं। तो अच्छा जी, तो अब बात यह है कि एक तरफ तो नैब ही कह रही, दूसरी तरफ नैब ने जमा नहीं करवाई वो रिपोर्ट जो आज की तारीख से जमा करवानी थी।
میرا خیال میں قمر زمان چودھری صاحب، میجر ریٹائرڈ قمر زمان چودھری صاحب توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کیس کی سماعت اب کب ہونی ہے، اس کیس کی سماعت اگلے ہفتے ہوگی یا کب ہوگی، سپریم کورٹ کب اس کی سماعت کرے گا، لیکن جب بھی سماعت کرے گا یا تو اس سے پہلے یہ رپورٹ جمع کروا دیں گے اور عدالت میں جا کے معافی تلافی کر لیں گے نیب کے لوگ کہ جن سے غلطی ہوگی معافی ہوگی، ورنہ پھر یہ توہین عدالت بنتی ہے، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ پیش رفت سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ نے میگا کرپشن کیسز میں اب تک کیا کیا، وہ رپورٹ یہ جمع نہیں کروا سکے۔ انہوں نے یہ کہیں گے جا کے کہ جی وہ ہمارے کچھ آفیسرز تھے، یہ تھے، فلاں تھا، تعاون نہیں کیا، یعنی کہ جو بھی ہوگا بہرحال اب سب کی نظریں ہیں سپریم کورٹ اس ہفتے یعنی کمنگ ویک میں جب بھی اس کیس کی سماعت کرے گی تو میرے خیال سے نیب یا تو اس سے پہلے رپورٹ جمع کروا کے معافی مانگیں گے عدالت میں جا کے، یا پھر یہ کہ ان پہ توہین عدالت ہو جائے گی۔ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، اگلی سماعت کب سیٹ کرتی ہے سپریم کورٹ، پوری قوم کی نظریں ہیں یہ میگا کرپشن کیسز اور نیب کے اوپر، اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ معافی مانگ کر آئے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں آپ 3 مہینے اور دے دیں، 3 مہینے اور دیے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ پھر عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن میرے ڈاکٹر خیال سے صاحب توہین عدالت سے یہ بچیں گے، معافی مانگیں گے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آخر اتنی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بیان بھی سامنے نہیں آ رہا، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی ابھی کچھ بیان سامنے نہیں آیا، کوئی مارکس نہیں دیے گئے ہیں۔ نہیں سپریم کورٹ میں تو سماعت ہو رہی تھی نا، سپریم کورٹ میں تو سماعت ہوئی تھی، اس سماعت میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ہمیں 31 تاریخ تک کی مہلت دے دیں، اور اس کے بعد سماعت ختم ہو گئی تھی۔ اب جو اگلی سماعت ہوگی اس میں ان کو جا کے نیب کو یا تو یہ ہاتھ پیر جوڑیں گے یا اس سے پہلے رپورٹ جمع کروا دیں گے، یا یہ کہیں گے کہ جی فلانا آدمی ہم سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اس کے نام ان کو بتانے پڑیں گے۔ سپریم کورٹ کا تو اس میں سپریم کورٹ کی تو جب بھی اگلی سماعت ہوگی، اور ہوپ فلی وہ جلدی اس کیس کو جلدی رکھیں گے، رکھنا چاہیے ان کو، اس کیس کی سماعت اگلے ہفتے رکھ لیں گے جب بھی، تو اس میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نیب والوں کے ساتھ انہوں نے رپورٹ جمع نہیں کروائی 31 تاریخ تک، تو یہ رپورٹ اگر نہیں جمع کروائی تو پھر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ اب دیکھنا ہے، اور یہ بھی بتانا پڑے گا نیب کو سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہ انہوں نے رپورٹ جمع کیوں نہیں کرائی، اور کیا پھر عدالت جانے اور نیب جانے اور قوم دیکھ رہی ہے سارا تماشا کہ یہ ادارہ جو ہے نیب کا یہ کس طرح سے دھچیاں کھیل رہا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے۔ اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے ان کے ساتھ، سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ۔ اب بریک لیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ یہ گلبشن یادیو ایک دم دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا، اس قسم کی بہت ساری شخصیات، ایک کرکٹ بورڈ میں بھی بیٹھی ہے گلبشن یادیو، کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہیں، اور میرے خیال سے ان کے اوپر بھی شہریار خان کو منایا، انہوں نے اس کو منایا، رپورٹ آ کے وقار یونیورسٹی، اس میں شاہد آفریدی کو کہہ دیا، شاہد آفریدی جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، وہ کھلاڑی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا وہ سانجے کے ہنڈیے چوراہے پہ پھوٹ رہی ہے جا کے دنیا بھر میں تماشا بن گیا۔ میرا خیال ہے کہ گلبشن یادیو جو ہے کرکٹ بورڈ میں بھی تلاش کیا جائے اور ان کو بھی ڈھونڈا جائے تو بہت سارے معاملات حل جائیں۔ بریک لیں، ڈاکٹر صاحب ایک بریک مزید بات کر لیں گے، جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آرمی چیف سے آج وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر داخلہ نے ایرانی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے، تو کیا معاملات چل رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ واشنگٹن میں بھی یہ بات زیر بحث ہے کہ یہاں سول ملٹری تناؤ چل رہا ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو کیا معاملات کرنے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ تاثر یہاں پہ جو میسج آ رہا ہے پاکستان سے اس کو ختم کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بات میڈیا میں آنی شروع ہوتی ہے، اور میڈیا میں آنے کے بعد پھر حکومت کے لوگ آ کے اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن وہ تردید مزید اس کے بعد کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ساری تردیدیں کرتے رہ جاتی ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ جیسے سانحہ لاہور ہوا، یا رینجرز کا آپریشن شروع ہوا، یا پنجاب کے آپریشن شروع ہوا، ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی ایک پالیسی واضح ہو کے سامنے نہیں آ رہی کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو یا جو انہوں نے اس دن تقریر کی، کون سا خطاب کیا، وہ یہاں پہ پوری دنیا میں وزیر اعظم کا خطاب بہت غور سے دیکھا گیا، اینالائز کیا گیا ایک ایک لفظ کو، اس میں کہیں آپریشن کا ذکر نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے آپریشن شروع ہو چکا تھا پنجاب کے اندر۔ اور یہ جب بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تو انہوں نے خاص طور پہ بات کی کہ رینجرز 7 ہزارے اور فوج مل کے آپریشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آپریشن نہیں ہوگا۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اسی طرح سے آپریشن ہوگا جیسے آپریشن پنجاب میں ہوگا، اور وہاں پر بھی اب شہباز شریف صاحب، جیسے میں پہلے کہا کہ اب حکومت پنجاب سے آج جو اطلاعات ہیں کم سے کم یہاں پہ
وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب اب خود گزارش کرے گی، ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ نہیں جی آپ اس آپریشن کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپریشن شروع ہو چکا ہے، اس نے منطقی انجام تک جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اون کریں آپ۔ تو اسی طرح سے جیسے ایک حکومت سندھ بیٹھی ہے اور ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ان کے لوگ ای سی ایل پہ ڈل گئے، کچھ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، کوئی ضمانتیں کروا لی، کوئی مٹھارا ہاسٹل میں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی گینگ وار سے سہولت کار پکڑے گئے ہیں، کچھ اور نام سامنے آ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال پنجاب میں ہوگی۔ اب اس کو یا تو ایکسیپٹ کر لیں اور یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں، تو اس کے نتیجے میں آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اب غالباً 3 دن بعد یہ کسی بیک ڈیٹ کے اوپر ریکویسٹ کرے گی پنجاب حکومت، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آپریشن کو نہیں آن کریں گے تو آپریشن تو چل رہا ہے اپنی جگہ۔ چودھری نثار صاحب یہ بہت کلیئرلی جو بات کی 2-3 دفعہ، انہوں نے بہت سارے معاملات کو دھرنے سمیت انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت جانے اور پنجاب حکومت سے سوال کیے جائیں، ان کا سیکورٹی فیلئر تھا یا ان کا نہیں تھا، یا وہ خود اپنے کلیریفائی کریں انہوں نے کیسے اجازت دی، پنڈی میں کیا معاہدہ تھا، کیا چودھری صاحب نے ڈسٹینس کر لیا اپنے آپ کو۔ اسی طرح سے انہوں نے آپریشن کے اوپر بات ہی نہیں کی، بالکل بات نہیں کی۔ اب بات یہ ہے کہ اس دن جو آصف باجوہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ، آپ غور کریں تو اس میں باڈی لینگویج، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس میں دونوں شخصیات کی باڈی لینگویج دیکھیں۔ ایک شخصیت مستقل بات کر رہی ہے بھارت کے ایجنٹ کے حوالے سے، دوسری شخصیت جو ہے وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ ادھر ادھر کا سوال ہو جائے اور غصے میں، تو مطلب بات یہ ہے کہ دو الگ الگ شخصیات بیٹھی ہیں، الگ الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور ایک شخص جو اور بات کر رہا ہے، دوسری شخصیت کوئی اور بات کر رہی ہے، دونوں کا آپس میں کوآرڈینیشن ہے، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور اب یہ آپریشن کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے یہ اور اس میں یہ معاملہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے ہمارا برادر ملک ہے، ہمارے بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آج چودھری نثار صاحب نے ان کے سفیر کے ساتھ مسئلہ اٹھایا، کیا یہ مسئلہ اس لیول پہ اٹھانے کا تھا؟ اس سے پہلے یہ بات کی گئی کہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے ایرانی صدر کے سامنے، ایرانی صدر کے سامنے اٹھایا گیا یا نہیں اٹھایا گیا، ایرانی صدر نے اس کی تردید کر دی کہ جی پتہ نہیں اٹھایا گیا نہیں اٹھایا گیا، ہماری طرف سے کہا گیا کہ اٹھایا گیا ان کے سامنے مسئلہ۔ اس کے بعد آج اس لیول پہ جب اٹھا دیا گیا تو پھر آج چودھری نثار اور سفیر کے لیول پہ کیسے اٹھایا گیا مسئلے کو؟ یہ تو بہت ہی چھوٹا لیول ہے۔ تو دیکھیں، جب یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، آنے والے دنوں میں کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اسٹوریز آنے والی ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہاں پہ ڈبل ٹاک کر رہے ہیں سینہ واجد کے ساتھ، اور وہاں ان کے کوئی کاروباری مفادات ہیں اور بنگلہ دیش کی، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک پیج پہ آپ نہیں ہیں، اور یہ بات دنیا بھر میں نوٹ کی جا رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سب نے ہمدردی کا ٹیلی فون کیا اور ایک بہت بڑی دہشت گردی ہوئی لاہور کے اندر، وہ دہشت گردی کا یہ پنجاب کے دھرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو دھرنا پنجاب سے نکل کے اسلام آباد آ گیا، یہ دھرنا ایک اور تھا، اجتماع ایک اور تھا، وہ بلاسٹ کہاں گیا، یہ کہاں گیا، اس کے پیچھے جو معاشی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سندھ میں چل رہا، سندھ کا آپریشن تو دیکھیں اپنی جگہ بالکل اسی اسپیڈ سے چل رہا ہے کیونکہ حالات خراب نہیں ہو رہے، یعنی وہ اگر تیز نہیں ہو رہا تو ایک جگہ رکا ضرور ہوا ہے اور اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے پورے کراچی اور پورے سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر، تو وہ اپنی جگہ ہے، اور کسی بھی وقت نظام برائی کہ جے آئی ٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی، بیانات آتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے مسئلہ۔ اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو واشنگٹن نہیں تشریف لائے، یہاں پہ تاثر یہ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آلدو کے میسج پورٹرے کرنے کی کوشش ہوئی کہ سانحہ لاہور کی وجہ سے کیا ہے، اس سانحہ لاہور سے کیا تعلق ہے وزیر اعظم کا نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ میں؟ وہ مطلب دیکھیں نا، یہ کوئی لاجک نہیں بن رہی۔ اور اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب کی جو مختلف وزرائوں کی طرف سے جو باتیں کی گئی میڈیا میں آ کے، اس کے نتیجے میں مزید ابہام پیدا ہوا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک اور پھر آج نیب کی طرف سے جیسے میں نے کہا کہ میگا کرپشن کیسز، اس سے پہلے نیب جب بات کر رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے نیب کو شٹ اپ کال دی گئی تھی حکمرانوں کی طرف سے، کھلم کھلا بات کی گئی تھی نیب اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ ایک ملاقات ایسی ہوئی ہے بڑی شخصیات کے درمیان جس میں کہا گیا ہے کہ نیب کے اندر کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا، نہ کوئی سیاسی شخص مداخلت کرے گی، نہ کوئی ادارہ مداخلت کرے گا۔ یہ دو بڑوں کی ملاقات جو ہوئی تھی دورہ سعودی عرب سے پہلے، اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے نیب کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تمام وزراء چپ ہو گئے، سب چپ ہو گئے، نیب کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔
लेकिन नैब क्या कर रही है, नैब को ये जवाब देना होगा अदालत के सामने आके। और मेरा अपना ख्याल है, जहां मैंने पूछा नैब के ऑफिसर, उन्होंने कहा जी एक आध दिन शायद ऊपर नीचे हो रहा है मसला, लेकिन हम इसको रिपोर्ट को पेश कर देंगे। लेकिन 31 तारीख तक क्यों नहीं पेश किया उन्होंने, ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराएंगे। लेकिन उसके नतीजे में जो वहां पे उथल पुथल होनी है, देखिए पंजाब में तो दाखिल होना है, ऑपरेशन दाखिल हो चुका है, पर होना क्या है, दाखिल हो चुका है। अब पंजाब के दाखिल हो चुका है, वहाँ पे वो जनूबी इलाकों से कलदम जमाते हैं, ये वो सारा। और ऐसे सिंध में भी शुरू में ऐसे ही हुआ था, आपको याद है ना, सिंध में भी कलदम जमातों को शुरू हुआ था। फिर जब लियारी में स्टार्ट हुआ ऑपरेशन तो उधर एमक्यू बड़ी खुश थी, फिर एमक्यू के खिलाफ शुरू हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी बड़ी खुश थी, फिर दोनों के खिलाफ होना शुरू हो गया तो दोनों साथ मिल गए। फिर वो इधर से मियाँ साहब की तरफ से बात हुई कि जी वफाकी हुकूमत बड़ी खुश है। उसके बाद अब जब पंजाब में आ गया मसला तो ये सारा जबरदस्त ऐसे ऐसे स्टिल हो गया सारा मसला। और पंजाब में यानी बड़ी मुझे खुशी हुई कि वहाँ पे जो आईजी पंजाब है उन्होंने माजरत की कि जी उनको बड़ा दुख है और एक नाकामी को उन्होंने इतराफ किया सामने लाहौर में। लेकिन बात यह है कि उनको उनकी पुलिस को ये पोलिटिसाइज पुलिस है पाकिस्तान की तमाम, जिनमें पंजाब पुलिस की तमाम पोलिटिसाइज पुलिस है। सिंध में हमने हाल देख लिया ना क्या हुआ होगा। तो ये पोलिटिसाइज पुलिस है, पोलिटिसाइज अदारे हैं, और इसीलिए इन ऑपरेशन से दूर रखा गया है पुलिस को। उसमें ये नहीं कि पुलिस के काबिल ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो ऑफिसर्स बदकिस्मती के साथ सियासी भर्तियों पे अच्छे लोग सिर्फ इस बात पे हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक साइड लाइन पे चले जाते हैं कि जी ये इसका आदमी है, ये उसका आदमी है, चाहे वो जितना ही ईमानदार शख्स हो, अगर वो मुकम्मल लॉयल नहीं, मुकम्मल वफादार नहीं, अगर वो पैरों को हाथ लगाने पे और वो मतलब हाथ चूमने पे और सजदा करने पे सियासी रहनुमाओं के तैयार ना हो तो ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं कर सकते बेचारे। तो वो बदकिस्मती के साथ वो इतना पोलिटिसाइज कर दिया है तमाम अदारों को इन लोगों ने कि उसमें वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो है वो खुडेलने लगे होते हैं और आगे बैठ जाते हैं, आके इनकी चाबूक जिनका काम होता है मुखबरियां करना और इधर उधर करवाना। और उन्होंने सिंध पुलिस में देखा है। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर भी इसीलिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ है और उसमें जो सहूलत था, देखिए मैं ये बात पहले मैंने की थी, मैं दोबारा इस बात पर कायम हूँ कि रावलपिंडी में जो इज्तिमा था उसके अंदर इन्होंने उसको फाइनेंस किया था, उसको फाइनेंस खुद किया था इनके लोगों ने, हुकूमत के लोगों ने भी, अपोजिशन के लोगों ने भी, पीपल्स पार्टी के एमपी सारे सब सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने वो मामला इनके साथ तय किया हुआ है जो कलदम जमाते। और ये पंजाब में नहीं, अंदरूनी सिंध में, अभी तो अंदरूनी सिंध के अंदर से कहानियां निकलेंगी तो अंदरूनी सिंध में आपको पता चलेगा कि कलदम जमातों की सरपरस्ती, जिनको इस कलदम कहते हैं पब्लिक में आके, उनकी सरपरस्ती तो बड़े बड़े वहाँ के एमएनएज, एमपीएज, ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे सारी, अभी तो ये बहुत सारे मामला सामने आ गए। लेकिन वो चूंकि मामला एक ऐसी जगह चला गया है कि जहां पर डिस्टर्बिंग सिनेरियो खड़ा हो गया और ये अचानक अब देखिए ना क्रिकेट बोर्ड का मसला ये कैसे सामने आए। शहरियार खान को बचाने के लिए वो एक साहब आ गए, उनको बचाने के लिए वो साहब आ गए, वो शायद आफरीदी को कह दिया, शायद आफरीदी का पहले इस्तीफा दे रहे हैं, फिर आया नहीं दे रहे, फिर शहरियार खान इस्तीफा दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, वकारी यूनुस जो है वो कह रहे हैं मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उसके नतीजे में खिलाड़ी लड़ पड़े। क्या ऐसे मामला चल सकता है? पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। नवाज शरीफ साहब को और तमाम लोगों को ये देखना चाहिए कि इसके नतीजे में जग हसाई हो रही है, चाहे वो सफारती मामला हो, चाहे वो खेल के मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन के मामला हो। अब लेकिन लोग पूछ रहे हैं ऑपरेशन क्यों नहीं होने दिया जा रहा, तो जवाब ही हो रहा है कि वो क्योंकि करप्ट लोग पकड़े जाएंगे वहां से। यानी ये कोई जवाब है? यानी ये कोई दुनिया के सामने आप जवाब दे सकते हैं कि जी ऑपरेशन होना है और बड़ा अच्छा होना है जी, ऑपरेशन दरमियान अच्छा क्या रुकावट है उसमें? जी उसमें बस वो करप्शन के लोग ना पकड़े जाएं और बाकी लोग सारे पकड़े जाएं। भाई अगर करप्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी को तो क्यों नहीं पकड़े जाएं? तो ये मेरा ख्याल है कि ये उसके नतीजे में चूंकि वफाकी हुकूमत वो जगह पर आ गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ अहम फैसले करने हैं। दूसरी बात कि ये भी बात डिस्कस हो रही है और ये बात खुद हुकूमत के लोग कर रहे हैं कि किस किस की कुर्बानी मियां साहब दे सकते हैं। और फिर उनके ज़हन में वो आ जाता है 99 और 2000 तक मियां साहब अपने खानदान के साथ बाहर चले गए थे, सब पीछे छोड़ गए थे और सब हाउस अरेस्ट हो गए थे, खुद फरमाइशी तौर पे सब हाउस अरेस्ट हो गए थे, फरमाइशी प्रोग्राम, हमें घरों में अरेस्ट करें, हमें जी अटक जेल में लेके जाइएगा। तो सब घरों में अरेस्ट हो गए थे। बाद में किसने क्या मामला तय किए मुशर्रफ साहब के साथ वो अलग कहानी है। सब आते जाते रहे, किसी का नाम ईसीएल पिंड डला, कुछ जता जा रहा है, कुछ जा रहा है, सबने मामला खामोशी से तय किए। और ये मियां नवाज शरीफ आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, उससे तो 2/3 अक्सरियत थी। और मियां नवाज शरीफ साहब ने पलट के देखा तो एक मेरा मतलब मुशाहिदुल्लाह खान, ये नियाला हसनिया, ये सिद्दीक फारूक अंदर पड़े थे, बाकी सारे घरों पे अरेस्ट हो गए थे, 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ अपने अपने घरों में अरेस्ट रहे थे, हाउस अरेस्ट, और मजे से करे थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अब जी
سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سول ملٹری تناؤ ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے، دوریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی سانحہ لاہور کے بعد کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، اور اگر اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں تو آپریشن جو پنجاب میں شروع ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا پھر؟ دیکھیں یہ جو ملاقات نہیں ہوئی نا دو بڑوں کی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے بڑا کیئرفلی کہ آخر آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے اسحاق ڈار سے۔ اسحاق ڈار سے کیا ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف کی؟ اسحاق ڈار سے وہ دفاعی بجٹ بنا رہے ہیں، بھائی دفاعی بجٹ بنائیں گے وہ، لیکن آرمی چیف کی پھر کیا شہباز شریف صاحب سے، چودھری صاحب سے، مجھے نہیں پتا کہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں اس سانحے کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس سانحے کے بعد، لاہور کے سانحے کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا، اور دھرنا اس میں شاید میرے خیال سے وہ تو سیاسی ایشو تھا، اس کو سیاسی انداز میں انہوں نے طے کیا، مس ہینڈل کیا، جو بھی کیا، لیکن جو سانحہ لاہور تھا اس کے بعد ایک میٹنگ ہونی چاہیے تھی، نواز شریف صاحب کو چیئر کرتے، تمام اس میں آرمی چیف بھی آتے، اس میں وزیر داخلہ بھی آتے، باقی لوگ بھی آتے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آتے، حساس اداروں کے سربراہ ہوتے، پولیس کے، اور اس میں بیٹھ کے بات کرتے کہ کیا ہوا ہے پنجاب میں، لیکن وہ سانحہ لاہور کو تو ڈال دیا ایک طرف، پھر یہ ڈائیورجن انہوں نے کروا دی، دنیا سے ٹیلی فون کالنگ کروانے کے لیے انہوں نے لاہور کو آگے رکھا ہوا ہے، وہ جو بیچارے بچے وہاں شہید ہوئے اور جو باقی پاکستانی وہاں شہید ہو گئے لاہور کے اندر، اور انہوں نے سارا کا سارا جو تھا وہ ڈال دیا، ٹیلی فون لائنز اور موبائل سروسز اور انٹرنیٹ اور یہ سارا بند کر دیا اسلام آباد میں، خدا جانے کیا کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد پنجاب آپریشن کے اوپر ہی آ گئے کہ آپریشن ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سانحہ لاہور میں سیریس ہی نہیں ہے، اس سانحہ لاہور بھی تو ایک ایشو تھا، اس کو کن لوگوں نے کیا، کس نے کلیم کیا، وہ احرار وغیرہ کر کے کون سی آرگنائزیشن تھی، کون تھے پیچھے اس کے، تو اب مسئلہ یہ کہ اس کو چھوڑ کے ادھر آ گئے، اور ادھر چھوڑ کے ابھی پیچھے پریشان ہیں کہ وہ اگر کرپشن کی طرح چلا گیا آپریشن سندھ کی طرح تو پھر کیا ہوگا۔ اب دیکھیں اس کے اندر ابھی میں مسلم لیگ کی جو وزراء ہیں اور پنجاب حکومت کے لوگوں کی بات سن رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے حالات اور سندھ کے حالات مختلف ہیں پنجاب میں، کیسے مختلف ہیں؟ پنجاب میں دہشت گردی نہیں ہو رہی، پنجاب میں بم نہیں پھٹ رہے، پنجاب میں بھتہ نہیں لیا جا رہا، پنجاب میں زمینوں پہ قبضے نہیں ہیں، پنجاب میں منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، پنجاب کے عاصم حسین نہیں ہے، پنجاب میں میٹرو لائن، اورنج لائن، یا آپ کے یوتھ فیسٹیول، آپ کے نندی پاور پنجاب میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے پنجاب؟ بریک کے بعد کراچی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ڈسکس کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے، ایک طرف آپریشن میں کیا صورتحال ہے، ٹینشن بڑھ رہی ہے، آپ بریک لینے سے کراچی میں ٹینشن بڑھ رہی ہے، اور یہ جو اتحاد سندھ الائنس والا ایک اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ تناؤ مزید بڑھے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا واشنگٹن نہ جانا سول ملٹری تناؤ کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل جی، یہاں بھی یہی تاثر ہے، اور کافی جو یہاں پہ موجود لوگ جو جنوبی ایشیا پہ، پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں، اور ان کے پاس اطلاعات نہیں ہیں ظاہر اسلام آباد سے، اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ان کے جو روابط ہیں وہ اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ غالباً تناؤ موجود ہے، اور تناؤ ظاہر ہے، سامنے بھی آ رہا ہے۔ اس کو درست کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے اس کو درست کرنے کا؟ اس کو درست کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا، سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم کی تقریر نے ابہام پیدا کیا، اس تقریر میں ان کو آپریشن کی بات کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد یہ پنجاب کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس وقت، اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ون آن ون ملاقات نہ ہونا، اس کو یہاں عجیب سے انداز میں دیکھا گیا۔ پھر اس کے بعد را کے حوالے سے جو بات نہیں کی کسی سویلین لیڈر نے پاکستان کے، وہ یہاں پہ بہت عجب انداز میں دیکھا گیا، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں دوبارہ کہوں کہ یہاں پر تو ایک طرح سے یہ کہا جا رہا تھا، ہمارے انڈین میڈیا کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نہیں آ رہے تھے، ہمارے وزیر اعظم کر کے میاں صاحب کو مخاطب کر رہے تھے، تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ سارا کچھ، حکومت کے وزراء تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے سارا کچھ، وہ تو یہ اس بندے کو سامنے لانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سامنے لے کر آئی ہے، اور پاکستان کیا جو لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس بندے کو پکڑا جائے یا کیا کیا جائے، یہ کیا جائے، لیکن میاں صاحب کی حکومت اس کو نہیں چاہ رہی تھی لانا، اور ہمارے ساتھ اس کی کمٹمنٹ کچھ اور تھی۔ اب یہ بات میں نے پہلے دن بھی کی کہ آج میں دوبارہ اس کو دوست کر رہا ہوں، اور وہ جو تاثر ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جہاں ہونی چاہیے ان فورم سے کیوں نہیں ہو رہی؟ جو ایران کے حوالے سے دیکھیں، ہمارا ایک
جیسے میں نے پہلے کہا وہاں پر کانسولیٹس اگر استعمال ہو رہے ہیں ان کی سوائل پہ، یہ بالکل آپ اس کو مختلف انداز میں لیں کہ ایرانی حکومت کہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کسی اور تیسرے ملک کے کانسولیٹس ہیں اور ان کانسولیٹس میں پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے ایران کے اندر، تو کتنی خوفناک بات ہوگی۔ وہاں پر دیکھیں یہ جو ریگی برادران تھے، آپ کو یاد ہوگا مجاہدین خلق تھے، تو وہاں پر جب یہ معاملات ایران کو بڑا کنسرن تھا کہ ان کی سوائل کے اوپر جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں لوگ معاملات کو، تو اس میں پاکستان نے پکڑ کے ان کا ہینڈ اوور کیا، پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ تو اب یہ آپ سوچیں کہ پاکستانی سوائل پہ 3-4 کسی اور ملک کے کانسولیٹس ہوں اور ایران یہ کہے کہ جی ان کانسولیٹس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ایران کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں، تو کتنا سیریس ہوگا معاملہ۔ لیکن وہ بات ایران کے لیڈر نہ کر رہے ہیں، یعنی وہاں پر ایران کے روحانی صاحب نہ کر رہے ہیں، ان کے وزراء نہ کر رہے ہوں، بلکہ وہاں کی فوج کے لوگ بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی ایک عجیب سے تاثر دے گا پوری دنیا میں۔ اور پاکستان میں چونکہ اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، لیکن کوئی وزیر، کوئی مشیر، کسی قسم کا میں نے ایک جملہ کہیں سے نہیں سنا کہ جی کسی نے بات کی ہو، کسی نے اس بندے کے کلبھوشن یادیو کے اوپر بات کی ہو۔ اور یہ اب اسی طرح سے انڈین میڈیا جو ڈسکس کر رہا ہے تو وہ بھی پاکستان کی آرمی کو ڈسکس کر رہا ہے، پاکستان کی سویلین قیادت کو بات نہیں کر، آرمی کو کر رہا ہے اور پاکستان کو کر رہا ہے، آرمی کو کر رہا ہے، پاکستان کو کر رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ شور ہے پوری دنیا میں کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر مختلف گروپس ہیں اور کیسے ایکٹیو ہیں، کیا ہوگا۔ انڈین میڈیا تو فری بلوچستان کے کمپین تقریباً چل گئی ہے، اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان کی حکومت خاموش ہے اور پاکستان کے لوگ جواب نہیں دے پا رہے، نہ باہر دے پا رہے ہیں، نہ اندر پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، کیسے پیج پر آئیں گے، کیسے نہیں آئیں گے۔ دیکھیں نا کرکٹ بورڈ کے معاملہ آپ کے سامنے ہے نا، بالکل ایک عجیب معاملہ ہوا کہ آپ دنیا کے سامنے گئے، کرکٹ آپ نے کھیلی اور اس کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ اوپر بھی لڑائی تھی، نیچے بھی لڑائی تھی، کوچ کی لڑائی چیئرمین کے ساتھ تھی، چیئرمین کی لڑائی کسی اور کے ساتھ تھی، اس کی لڑائی اس کے ساتھ تھی، وہ کھلاڑیوں کی ضرورت، اس طرح چلتا اور کوئی سیریس نہیں لے رہا، کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا اس معاملے کو۔ کسی نے کوئی یعنی میں پہلے تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آپریشن ضرب شدید ضرورت ہے اور پوری کی پوری اس کو اٹھا کے مینجمنٹ کو ایسا ہڑپ کر کے اٹھائیں اور کہیں ان کو لے جاؤ، ان کی اثاثے چیک کریں گے دنیا ملک کو بیرون ملک پیسہ کتنا کمایا کرکٹ کے نام پہ۔ اس طرح چل نہیں سکتا معاملہ، اس طرح چل نہیں رہا۔ اور یہ میرا خیال ہے آج یا کل یا پرسوں کسی بھی وقت یہ میاں نواز شریف صاحب کو، آرمی چیف کو، مختلف اداروں کو یہ بات دنیا کے سامنے کلیئر کرنی پڑے گی۔ یہ دیکھیں جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں آپ کے، آپ کو کلیئر کرنے پڑیں گے ایک پیج کے اوپر آ کے۔ اگر آپ نہیں کرتے اس کے نتیجے میں تاثر اور خراب ہوگا اور یہ بالکل وہی تاثر بن جائے گا۔ دیکھیں اس وقت جو نارمے کے اندر یا اس کے بعد جو بھی میاں صاحب موجود تھے تو ایک تاثر دنیا میں بنا کہ جی کارگل میں میاں صاحب ہے نہیں ہے، میاں صاحب ہے نہیں ہے، نہیں ہے، انہوں نے فون کر رہے ہیں نہیں کر رہے کیا، تو وہ تاثر اس وقت اب دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو بالکل یعنی اب تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، اب تو بات کر ہی نہیں رہی حکومت کی طرف سے بات ہی نہیں کی جا رہی یہ کلبھوشن یادیو کے اوپر، اور اس کو بڑا سیریس، اس کو بہت سیریس دنیا لے رہی ہے۔ انڈیا میں بھی لوگ اس کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے نواز شریف صاحب اور ہماری حکومت، ان پاکستان کی سویلین حکومت خود بھی نہیں کہہ رہی، وہاں کی ملٹری وہاں کے، اور وہ پھر اس کے بعد پاکستان پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان پکڑا ہو جائے گا، پاکستان کو یہ ہو جائے گا، بلوچستان یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، شروع کرتے ہیں فوج سے، ختم کرتے ہیں ریاست پاکستان پہ، اور حکومت چپ بیٹھی ہے، لیڈرشپ چپ بیٹھی ہے، ساری پارٹیاں چپ بیٹھی ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو اپنے سب کو پڑے ہوئی ہے کہ ہمارے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، اچھا ہمارے خلاف گارنٹی دو، اچھا ہمارے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، پھر ہم بات کریں گے پاکستان کے۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اس موقع پہ جب چاروں طرف سے ریاست پاکستان حملوں کی زد میں ہے، پاکستان کے سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے گارنٹی دو، ہم گرفتار نہیں ہوں گے کرپشن کے الزامات میں، قبضے کے الزامات، ہمیں گارنٹی دو تو پھر ہم پاکستان کی فیور میں بات کریں گے، پاکستان کے حمایت وہ ملک جو کہ دھرتی ماں ہے ان کی، جہاں یہ پیدا ہوئے، انہوں نے کمایا، لوٹا کھسوٹا، جو بھی کچھ کیا، پیسہ باہر لے کے، آج یہ اس ملک کو کی فیور میں بات کرنے کے لیے گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ پہلے گارنٹی دو کہ ہمیں نہیں پکڑو گے، پھر ہم پاکستان کی فیور میں بات کریں گے، ورنہ ہم چپ رہیں گے یا دوسری سائڈ پہ جا کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وزیر داخلہ نے آج بھی یہ مطالبہ کیا ہے، جو ایک اور را کا ایجنٹ راکیش نامی ایجنٹ پکڑا گیا ہے، ایران سے مطالبہ کیا ہے اس کی حوالگی کا، تو یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھیں کہ ایران تعاون کرے گا اس حوالے سے؟
کرنا چاہیے جی ایران کے لیے. خود دیکھیں نا ایران, یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ان کی اپنی سرزمین پہ اگر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ تو اچھا نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک بات اس سے پہلے کہ آگے چلوں, یقیناً پیمرا کے آفیسرز نوٹس لے رہے ہوں گے اس بات کو, اور ان کو نوٹس لینا چاہیے, لیکن اے آر وائی کئی علاقوں سے, لاہور کے اور پنجاب کے کئی علاقوں سے وہ غائب ہو رہا ہے کیبل سروس سے. یقیناً پیمرا کے لوگ اس کے اوپر ٹھوکر کا علاقہ, ریونڈ کا علاقہ, گرین ٹاؤن شیپ, اسلام پورا, لوور مال, کئی دوسرے علاقوں سے غائب ہو رہا ہے. اے آر وائی کو ہٹایا جا رہا ہے. اے آر وائی کی ٹرانسمیشن کو تو ذرا پیمرا فوری طور پہ دیکھے کہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں بند کروا رہے ہیں وہاں پہ, اور کس کے احکامات پہ بند ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ اب آ گیا بالکل آپریشن ضرب عزم. اس کو آپ ذرا اس کنٹیکسٹ میں لیں کہ آپریشن ضرب عزم کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے, اور وہ جو مرحلہ ہے وہ مشکل ہوگا. کیسے مشکل ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیں نا, یہ ایک بیان آیا تھا کہ مشکل ہوگا. کیسے مشکل ہوگا؟ کیا نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ نہیں. کیا کوئی نئی وہ فیکٹری بن گئی ہیں پٹاخے چلانے کی؟ نہیں. اسی لیے مشکل ہوگا کہ اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی وہ رکاوٹیں ایسی ہیں جو آپ کے ایوانوں میں بیٹھی ہیں یا ایوانوں سے باہر ہیں, اور وہ اگر سائٹ پہ ہٹیں تو پھر آپریشن ضرب. اور یہ میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنی تطہیر خود کر لیں, وہ خود تطہیر کریں, اپنے اندر سے کرپٹ عناصر کو نکالیں. دیکھیں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ اگلا الیکشن آپ جب بھی ہونا ہے, 18 میں ہونا ہے, 50 میں ہونا ہے, 2000 جب بھی ہوگا, اگلے الیکشن سے پہلے احتساب ضروری ہے. احتساب ضروری ہے. اگلے الیکشن سے پہلے مردم شماری ضروری ہے. اب مردم شماری نہیں ہوگی, آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں. 18 کروڑ لوگ ہیں یا 20 کروڑ لوگ ہیں یا 22 کروڑ لوگ ہیں, آپ کیسے, اور اس کے بعد پھر حد بندیاں ضروری ہیں جو سیاسی بنیادوں پہ. 3-4 چیزیں نہیں ہوں گی, اگلا الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ بات حکومت کو سمجھنی چاہیے. آپ کیسے پاور پلانٹ لائیں گے, کیسے دنیا سے بات کریں گے, کیسے آپ فوڈ سیکورٹی کریں گے, پانی کی بات کریں گے؟ آپ کو لوگ ہی نہیں پتا آپ کے ملک میں کتنے, کیسے بات کیسے کریں گے آپ؟ کامنٹ کر دیجئے کراچی کی صورتحال پہ. کراچی میں ایم کیو ایم اور مصطفیٰ کمال گروپ آمنے سامنے ہیں, سخت جملوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. آپ اس معاملے کو, اس صورتحال کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ڈیولپنگ اسٹوری ہے, یہ ڈیولپنگ اسٹوری آگے چلے گی ابھی. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہ بھی یاد کر دیا کہ فاروق ستار, ہمیں ڈاکٹر فاروق ستار اندر کی خبر دیتے ہیں, ہمارے مخبر ہیں. مجھے نہیں فاروق ستار صاحب کیا اسے جواب دیتے ہیں, لیکن یہ بھی ٹک آگے چلے گی چند دنوں, یہ اور چلے گی. اس کو تلخ نہیں ہونا چاہیے, یہ تلخی کی طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ میں نے پہلے کہا کہ جہاں یہ کہیں خون خرابے کی طرف گئے یا انہوں نے لا اینڈ آرڈر شہر کا خراب کرنے کی کوشش کی, وہاں سب زبردست ہو جائیں گے. دونوں سائڈیں یا تینوں سائڈیں, 5 سائڈیں جتنی بھی ہیں, یہ شہر کا لا اینڈ آرڈر خراب نہ کریں. باقی ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسوں میں ادھر ادھر انہوں نے جو کرنا کریں. اور سندھ حکومت, سندھ کے اندر یہ دیکھیں عزیر بلوچ کا معاملہ, عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی, عزیر بلوچ کے انکشافات, نثار مورئی کے انکشافات, 2-3 روز رہ گئے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی 4 اپریل کو, اس میں وہ تو رک گیا. سندھ حکومت کے فنڈ تو رک گئے, وہ تو نہیں جا رہے. سوال یہ کہ سندھ حکومت کے فنڈز نہیں جا رہے تو اب کون دے گا, اور پہلے کس نے فنڈ کیا؟ یہ تو اس سال میڈیا میں خبر آ گئی. پچھلے سال تو یہ آپریشن نہیں شروع ہوا تھا سندھ میں, تو ذرائع ابلاغ میں بھی سب کے ایسے منہ بند تھے. تو پچھلے سال کہاں سے فنڈ آئے, اس سے پچھلے سال کہاں سے آئے, یہ تو آپ ذرا نکالیں نا پچھلے سالوں کا, تو آپ کروڑوں روپے تو وہاں سے نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں السلام علیکم ناظرین, لائیو وتھ ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں اسماء حیات. مصطفیٰ کمال گروپ نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب پر شدید تنقید کی تو جوابی پریس کانفرنس کی گئی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جانب سے, جنہوں نے سنگین الزامات عائد کیے مصطفیٰ کمال گروپ پر. جبکہ دوسری جانب آج تمام روز پاکستانی کرکٹ بورڈ بھی متنازع بنا رہا, اور نیب کے 150 میگا کرپشن کیسز کی رپورٹ کہاں گئی. اس سمیت بہت سے اہم ایشوز ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب باقی خبروں پر بھی آتے ہیں, لیکن آج کراچی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے تنقید کی گئی اور پھر جوابی پریس کانفرنس کی گئی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی جانب سے. کراچی کی صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کراچی پہ تو میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں, لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں واشنگٹن میں یہ جو بہت ہی اہم نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ تھی وہ آج ختم ہو رہی ہے, اور اس میں پاکستان کی طرف سے
तारिक फातमी साहब को भेजा गया। सरताज अजीज साहब अब लापता हैं। बहुत से हुकूमती वुज़रा अहम मौके पे लापता हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता वो किधर गए। तो यहाँ सरताज अजीज साहब को आना था। बहुत से ऐसे रहनुमा जो माजी में पाकिस्तान के तरफ से, जब ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा तो मियां नवाज शरीफ खुद हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात उनकी होती थी तो सरताज अजीज साहब मिलते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कौन साहब है। तो उनको बताया गया जी ये एक मुशीर भी हैं जो कि तारिक फातमी साहब है। तो सरताज अजीज साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में भी मिसिंग थे। वो पिछले चंद रोज में जो इंडिया के साथ तनाज़ा चल रहा है उसमें भी वो गायब थे। फिर ईरान के साथ जो मामला चले उसमें भी सरताज अजीज साहब लापता हैं, और यहाँ पर वाशिंगटन में भी लापता हैं सरताज अजीज साहब। तारिक फातमी साहब आ गए। तो एक तो ये बड़ा मसला है कि किसी मौके पे मियाँ साहब खुद बतौर वज़ीर ख़ारजा आते हैं सामने, किसी मौके पे सरताज अजीज आ जाते हैं, किसी मौके पे बताना पड़ता है कि तारिक फातमी साहब भी होते हैं। तो एक उसके नतीजे में एक कंफ्यूजनल पॉलिसी है। बहरहाल यहाँ पर मोदी साहब आए हुए हैं, बाकी लोग सारे आए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि मोदी साहब जितनी पाकिस्तानी हुकूमत की कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, उतनी ही फॉरेन पॉलिसी बज़ाहिर यहाँ पे बैठ के लगता है कि मोदी साहब की भी कंफ्यूज पॉलिसी है। वो भी दौरे पे दौरे, दौरे पे दौरे। मुझे नहीं पता दुनिया के कितने मुल्क रह गए जहाँ पे वो अभी तक नहीं गए, लेकिन वो सारी ही दुनिया के दौरे कर रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे वो वहाँ जाते हैं, वो वहाँ कम्युनिटी बहुत बड़ी जमा होती है, वहाँ उनसे खिताब करते हैं, फिर वहाँ तस्वीरें उतरवाते हैं, फिर वो वहाँ के पुराने मकामात पे जाते हैं, वहाँ तस्वीरें उतरवाते हैं। लेकिन उसके नतीजे में फॉरेन पॉलिसी भारत की, अब यहाँ से मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ से वाशिंगटन से वो जाएंगे सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब जाके क्या बात करेंगे वो, क्योंकि सऊदी अरब के साथ वो बात करते हैं तो फिर ईरान के साथ उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ईरान में इंडिया की, वो डिस्टर्ब होंगी। फिर उनके एक वजीर जो है वो बैलेंस करने के लिए ईरान जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की जो कंफ्यूजनल, वैसे तो और बहुत सारे मामलों पे वो एक हैं, लेकिन ये कि ये जो फॉरेन पॉलिसी का कंफ्यूजन है ये भारत में भी नजर आ रहा है। और मैं देखें आपको न्यूक्लियर का जो मसला है ना सिक्योरिटी का, ये बहुत अहम है पूरी दुनिया के लिए। और पूरी दुनिया इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि जहां जहां दहशतगर्दी हो रही है, जहां जहां ब्लास्ट हो रहे हैं, जहां जहां इंसानी जाने जा रही है, वहां कहीं ऐसा ना हो मुस्तकबिल में। बेसिक इसका एम ही है कि ऐसा ना हो कि जो दहशतगर्द है उनके हाथ में कहीं कोई न्यूक्लियर मटेरियल उनके हाथ में लग जाए। ये बुनियादी तौर पर मकसद है दुनिया, और इसीलिए वो फिर न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर बात हो रही है। और लेकिन इशू क्या है कि पाकिस्तान में तो आपको पता है दहशतगर्दी हो रही है और बेशुमार वाक़यात हुए, लेकिन इंडिया में खुद जो है वो उनकी तंसीबात पर भी, जो अस्करी तंसीबात हैं उस पर भी हमले हुए हैं बहुत ज्यादा। और इसे कतई नजर कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएं या किसी और भूटान पे लगाएं या श्रीलंका पे लगाएं, जहां पर भी लगाएं, लेकिन मसला है कि उनको सिक्योर करना तो इंडिया का काम है। जैसे हमारा काम अपनी फैसिलिटीज को सिक्योर करना है, इंडिया का काम अपनी फैसिलिटीज को सिक्योर करना है। और वहां पे जो उनका एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, बड़ा भबा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मुंबई में, वहां पे तो 1900, अभी मैं ये रिपोर्ट यहीं पे देख रहा था वेस्टर्न मीडिया में ही, तो 1994 में, फिर 98 में, फिर 2001 में, फिर 2008 में वहां पर कई दफा अटेम्प्ट हुई, और गालिबन उसमें जो लोग निकले हैं वो वहां के मकामी लोग, और उन्होंने आपको पता है दाइश भारत के अंदर भी मौजूद है, और उसका जो उन्होंने 16 लोग पकड़े वहां पे पिछले दिनों, तो उसमें एक जो बंदा है वो उनका लोकल जो भारतीय मुजाहिदीन थे उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था। तो उनके लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा। तो ये बड़ा जरूरी है। और ये जहाँ पे अटैक्स हुए भाभा रिसर्च सेंटर पे, वहां से खबरें हैं कि कोई न्यूक्लियर मटेरियल भी चोरी हुआ। बाहर आती है इंडियन मीडिया जाने और उनकी हुकूमत जाने, लेकिन उनके कंसर्न्स हमसे ज्यादा हैं, और हमारे भी कंसर्न्स हैं कि उनके एटमी तंसीबात पे कोई हमला ना हो, और पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सेफ है। असल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर गैर मौजूदगी महसूस हुई। पाकिस्तान की तरफ से ये बात की गई कि जी यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि गालिबन सामने लाहौर पेश आ गया, लेकिन यहाँ वाशिंगटन के जो पावर कॉरिडोर हैं और यहाँ जिन लोगों से बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि गालिबन इसलिए नहीं आए कि आपके मुल्क में सिविल मिलिट्री तनाज़ा दोबारा खड़ा हो गया, और वो पंजाब में जो ऑपरेशन हो रहा है या होने वाला है, हो चुका है शुरू, जिसमें गिरफ्तारियां और ये सारे मामला थे, जिसकी वजह से वजीर आजम आज गालिबन उन्हें लाहौर जाना था। वीकेंड दुनिया इधर उधर हो जाए, वो वीकेंड पे जुमे को शाम को चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो हफ्ता इतवार या मरी या रायबरेली में गुजारते हैं। लेकिन आज वो नहीं गए अभी तक, और लाहौर में ही मौजूद हैं। अभी जब मैं प्रोग्राम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर नहीं गए और ना ही वो मरी गए हैं।
اور اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کہ غالباً موسم خراب ہے، لیکن موسم اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر سے کسی جمبو جیٹ میں کسی روڈ پہ سڑک بائی روڈ ڈائیو میں بیٹھ کے کسی بھی طرح سے وہ لاہور نہ جا سکے، اتنا بھی موسم خراب نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہوپ فلی چلے جائیں گے۔ لیکن اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان جو معاملات ہیں، آج نثار صاحب کی ملاقات کی بھی خبر ہے، آرمی چیف سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات کی خبریں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مختلف ذرائع کوٹ کر رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ساتھ جار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، وہ بجٹ کے حوالے سے ہوئی ہوگی، لیکن یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آرمی چیف کو طالبان یا ان کو سب واپس ایسے میں بھی کلم میں ہوا تھا جب شروع ہوا تھا، پھر جب لیادی میں سٹارٹ ہوا آپریشن تو ادھر ایم کیو بڑی خوش تھی، پھر ایم کیو کے خلاف شروع ہوا تو پھر پیپلز پارٹی بڑی خوش تھی، پھر دونوں کے خلاف ہونے شروع ہو گیا تو دونوں ساتھ مل گئے، پھر وہ ادھر سے میاں صاحب کی طرف سے بات ہوئی کہ جی وفاقی حکومت بڑی خوش ہے، اس کے بعد اب جب پنجاب میں آ گیا مسئلہ تو یہ سارا زبردوس ایسے اسٹل ہو گیا سارا مسئلہ، اور پنجاب میں یعنی بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پہ جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے معذرت کی کہ جی ان کو بڑا دکھ ہے اور ایک ناکامی کو انہوں نے اعتراف کیا سامنے لاہور میں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی پولیس کو یہ پولیٹیسائز پولیس ہے پاکستان کی تمام، یہ پنجاب پولیس کی تمام پولیٹیسائز پولیس ہے، سندھ میں ہم نے حال دیکھ لیا نا کیا ہوا ہوگا، تو یہ پولیٹیسائز پولیس ہے، پولیسائز ادارے ہیں، اور اسی لیے ان آپریشن سے دور رکھا گیا ہے پولیس کو۔ اس میں یہ نہیں کہ پولیس کے قابل آفیسرز نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ آفیسرز بدقسمتی کے ساتھ سیاسی بھرتیوں پہ اچھے لوگ صرف اس بات پہ ہماری بیوروکریسی میں ایک سائیڈ لائن پہ چلے جاتے ہیں کہ جی یہ اس کا آدمی ہے، یہ اس کا آدمی ہے، چاہے وہ جتنا ہی ایماندار شخص ہو، اگر وہ مکمل لائل نہیں، مکمل وفادار نہیں، اگر وہ پیروں کو ہاتھ لگانے پہ اور وہ مطلب ہاتھ چومنے پہ اور سجدہ کرنے پہ ان سیاسی رہنماؤں کے تیار نہ ہو تو بیوروکریٹس بھی نہیں کر سکتے بیچارے، تو وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے تمام اداروں کو ان لوگوں نے کہ اس میں وہ کمپیٹنٹ آفیسر جو ہیں وہ کھڑے لگے ہوتے ہیں اور آگے بیٹھ جاتے ہیں، آ کے ان کی چابوک جن کا کام ہوتا ہے مخبریاں کرنا اور ادھر کروانا، اور انہوں نے سندھ پولیس میں دیکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اسی لیے جو آپریشن شروع ہوا ہے اور اس میں جو سہولت تھا، دیکھیں میں یہ بات پہلے میں نے کی تھی، میں دوبارہ اس بات پہ قائم ہوں کہ راول پنڈی میں جو اجتماع تھا اس کے اندر انہوں نے اس کو فائننس کیا تھا، اس کو فائننس خود کیا تھا ان کے لوگوں نے، حکومت کے لوگوں نے بھی، اپوزیشن کے لوگوں نے بھی، پیپلز پارٹی کے ایم این اے سارے سب سو کال سیکولر پارٹیوں نے وہ معاملہ ان کے ساتھ طے کیا ہوا ہے جو قلعہ جماعتیں، اور یہ پنجاب میں نہیں، اندرون سندھ میں، ابھی تو اندرون سندھ کے اندر سے کہانیاں نکلیں گی، تو اندرون سندھ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ قلعہ جماعتوں کی سرپرستی، جن کو قلعہ کہتے ہیں پبلک میں آ کے، ان کی سرپرستی تو بڑے بڑے وہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایز، بیوروکریٹس وہاں پہ ساری، وہ ابھی تو یہ بہت سارے معاملات سامنے آ گئے، لیکن وہ چونکہ معاملہ ایک ایسی جگہ چلا گیا ہے کہ جہاں پر ڈسٹربنگ سینیریو کھڑا ہو گیا، اور یہ اچانک آپ دیکھیں نا کرکٹ بورڈ کا مسئلہ یہ کیسے سامنے آئے، شہریار خان کو بچانے کے لیے وہ ایک صاحب آ گئے، ان کو بچانے کے لیے وہ صاحب آ گئے، وہ شاید آفریدی کو کہہ دیے، شاید آفریدی کا پہلے استعفیٰ دے رہے ہیں، پھر آئے نہیں دے رہے، پھر شہریار خان استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے، وقار یونس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس کے نتیجے میں کھلاڑی لڑ پڑے ہیں۔ کیا ایسے معاملہ چل سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کو اور تمام لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں جگ ہسائی ہو رہی ہے، چاہے وہ سفارتی معاملات ہوں، چاہے وہ کھیل کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپریشن کے معاملات ہوں۔ اب لیکن لوگ پوچھیں آپریشن کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا، تو جواب یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ کرپٹ لوگ پکڑے جائیں گے وہاں سے، یعنی یہ کوئی جواب ہے؟ یعنی یہ کوئی دنیا کے سامنے آپ جواب دے سکتے ہیں کہ جی آپریشن ایک ہونا ہے اور بڑا اچھا ہونا ہے، جی آپریشن گھر پہ، اچھا کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ جی اس میں بس وہ کرپشن کے لوگ نہ پکڑے جائیں اور باقی لوگ سارے پکڑے جائیں۔ بھئی اگر کرپٹ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو تو کیوں نہیں پکڑے جائیں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے نتیجے میں چونکہ وفاقی حکومت اب وہ جگہ پر آ گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں۔ دوسری بات کہ میاں یہ بھی بات ڈسکس ہو رہی ہے اور یہ بات خود حکومت کے لوگ کر رہے ہیں کہ کس کی قربانی میاں صاحب دے سکتے ہیں، اور پھر ان کے ذہن میں وہ آ جاتا ہے سن 99 اور 2000 تک میاں صاحب اپنے خاندان کے ساتھ باہر چلے گئے تھے، سب پیچھے چھوڑ گئے تھے اور سب ہاؤس ریسٹ ہو گئے تھے، خود فرمائشی طور پہ سب ہاؤس ریسٹ ہو گئے تھے، فرمائشی پروگرام، ہمیں گھروں میں اریسٹ کریں، ہمیں جی اٹک جیل میں لے کے جائے گا، تو سب گھروں میں اریسٹ ہو گئے تھے۔ بعد میں کس نے کیا معاملہ طے کیے، مشرف صاحب کے ساتھ وہ الگ کہانی ہے، سب آتے جاتے رہے، کسی کا نام ECL پنڈ ڈلا، کوئی جدہ جا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، سب نے معاملات خاموشی سے طے کیے، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہونا چاہیے اچھی طرح، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس سے تو 2/3 اکثریت تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے پلٹ کے دیکھا تو ایک میرا مشاہد اللہ خان، یہ نیالا ہاشمیہ، یہ صدیق فاروق اندر پڑے تھے، باقی سارے گھروں پہ اریسٹ ہو گئے تھے، 5 اسٹار فیسلٹیز کے ساتھ اپنے گھروں میں اریسٹ رہے تھے، ہاؤس اریسٹ، اور مزے سے گھرے تھے، اور مزے کے ساتھ کہا تھا کہ جی
سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سول ملٹری تناؤ ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے، دوریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی سانحہ لاہور کے بعد کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، اور اگر اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں تو آپریشن جو پنجاب میں شروع ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا پھر؟ دیکھیں یہ جو ملاقات نہیں ہوئی نا دو بڑوں کی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے بڑا کیئرفلی کہ آخر آرمی چیف کی ملاقات ہو رہی ہے اسحاق ڈار سے۔ اسحاق ڈار سے کیا ملاقات ہوتی ہے آرمی چیف کی؟ اسحاق ڈار سے وہ دفاعی بجٹ بنا رہے ہیں، بھائی دفاعی بجٹ بنائیں گے وہ، لیکن آرمی چیف کی پھر کیا شہباز شریف صاحب سے، چودھری صاحب سے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں اس سانحے کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس سانحے کے بعد، لاہور کے سانحے کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا، اور دھرنا اس میں شاید میرے خیال سے وہ تو سیاسی ایشو تھا، اس کو سیاسی انداز میں انہوں نے طے کیا، مس ہینڈل کیا، جو بھی کیا، لیکن جو سانحہ لاہور تھا اس کے بعد ایک میٹنگ ہونی چاہیے تھی، نواز شریف صاحب کو چیئر کرتے، تمام اس میں آرمی چیف بھی آتے، اس میں وزیر داخلہ بھی آتے، باقی لوگ بھی آتے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آتے، حساس اداروں کے سربراہ ہوتے، پولیس کے، اور اس میں بیٹھ کے بات کرتے کہ کیا ہوا ہے پنجاب میں، لیکن وہ سانحہ لاہور کو تو ڈال دیا ایک طرف، پھر یہ ڈائیورجن انہوں نے کروا دی، دنیا سے ٹیلی فون کالیں کروانے کے لیے انہوں نے لاہور کو آگے رکھا ہوا ہے، وہ جو بیچارے بچے وہاں شہید ہوئے اور جو باقی پاکستانی وہاں شہید ہو گئے لاہور کے اندر، اور انہوں نے سارا کا سارا جو تھا وہ ڈال دیا، ٹیلی فون لائنز اور موبائل سروسز اور انٹرنیٹ اور یہ سارا بند کر دیا اسلام آباد میں، خدا جانے کیا کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد پنجاب آپریشن کے اوپر ہی آ گئے کہ آپریشن ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سانحہ لاہور میں سیریس ہی نہیں ہے، اس سانحہ لاہور بھی تو ایک ایشو تھا، اس کو کن لوگوں نے کیا، کس نے کلیم کیا، وہ احرار وغیرہ کر کے کون سی آرگنائزیشن تھی، کون تھے پیچھے اس کے، تو اب مسئلہ یہ کہ اس کو چھوڑ کے ادھر آ گئے، اور ادھر چھوڑ کے ابھی پیچھے پریشان ہیں کہ وہ اگر کرپشن کی طرح چلا گیا آپریشن سندھ کی طرح تو پھر کیا ہوگا۔ اب دیکھیں اس کے اندر ابھی میں مسلم لیگ کی جو وزراء ہیں اور پنجاب حکومت کے لوگوں کی بات سن، وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے حالات اور سندھ کے حالات مختلف ہیں پنجاب سے، کیسے مختلف ہیں؟ پنجاب میں دہشت گردی نہیں ہو رہی، پنجاب میں بم نہیں پھٹ رہے، پنجاب میں بھتہ نہیں لیا جا رہا، پنجاب میں زمینوں پہ قبضے نہیں ہیں، پنجاب میں منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی، پنجاب کے آصم حسین نہیں ہے، پنجاب میں میٹرو لائن، اورنج لائن، اس میں بیٹھتی، یہ بات بھی ڈسکس کرنی چاہیے کہ جو ملکی قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ غلط قسم کی بات، یہاں آئی ایم ایف کے سامنے غلط پروجیکشنز ہیں، اس میں جو چائنا سے انہوں نے قرض لیا ہے اس کو یہ بتا نہیں رہے، یہ 90 ارب ڈالر کا قرضہ ہو جائے گا 4 سالوں میں، یہ کون ادا کرے گا پاکستان کا قرضہ، یہ عجیب، اس میں بالکل یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے یہاں پہ پوچھا تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ فکر نہیں ہے، اس میں پتہ نہیں چائنا کے قرض ہیں کہ نہیں، جو ورلڈ بینک کو آئی ایم ایف کو فگرز دے رہے ہیں، تو اس میں نہ وہ بتا رہے ہیں نہ پبلک کے سامنے بات کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ 90 ارب ڈالر کا قرضہ ہو جائے گا پاکستان کا غیر ملکی قرضہ اگلے 4 سالوں میں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ سیکورٹی رسک نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا سیکورٹی رسک ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک پھر نوٹس بھیج دیا دوبارہ 1 ارب روپے کا اے آر وائی کی مینجمنٹ کو، اور مجھے لیکن وہ نوٹس بھیجنے سے کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ آپ نوٹس 1 ارب کہاں سے دیں گے بھائی؟ آپ مطلب ہے کہ ملک کا مسئلہ ہے، ملک کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے، اب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہے کراچی میں، جہانگیر صدیقی صاحب جو ہیں ان کے ایک فرنٹ مین عمران شیخ کو پکڑا ہے کراچی سے حساس اداروں نے، اور عمران شیخ کی گرفتاری جو ہے یہ اس کے بعد یہ اعلیٰ عہدیداران کا نام آئے گا، اس میں پولیس کا نام آئے گا، اس میں بیوروکریسی کا نام آئے گا، اس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ آفیسرز کا نام آئے گا، تو یہ ایک ایسا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ اور پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب خود حکومت پنجاب ابھی خط لکھے گی، خود حکومت پنجاب کہ ہمیں رینجرز کے آپریشن، ہمیں چاہیے رینجرز کا آپریشن، یعنی وہ آپریشن شروع ہو چکا ہے، 7 ادارے اور فوج اور رینجرز آپریشن کر چکے ہیں، لیکن اب جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ اب مانگیں گے ان سے کہ ہمیں آپ اجازت دیں، فارملی ان کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی، اور وہ کرنے جا رہے ہیں غالباً آج جو ملاقاتیں اس کے نتیجے میں، اور پھر وہی ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف وہ بھی کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہوگا، لیکن جب دہشت گردوں کا اور ان کے سہولت کاروں کا نام نکلے گا تو اس میں تو پھر بہت سارے لوگ آ جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہی معاملہ جو سندھ میں تھا، جو میں کل بھی بات کی تھی، وہ اب پنجاب میں شروع ہوا چاہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ بریک پہ جائیں، نیب نے ابھی تک 150 میگا کرپشن کیسز کی رپورٹ جمع نہیں کرائی، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ تو 31 تاریخ کو دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے کہ آپ 31 تاریخ تک جمع کروا دیں رپورٹ، اور یہ نیب نے خود کہا تھا کہ میگا کرپشن کیسز جس میں وزیر اعظم، ان کے بھائی، سابق وزراء اعظم، ملک کی اہم شخصیات،
یہ سارے لوگ اس میں بیوروکریٹس بہت بڑی تعداد میں، اس میں بزنس گروپس، اس میں بہت گھپلے کی، اور میگا کرپشن کیسز، میگا، یہ عام کرپشن کیسز نہیں ہے، یہ میگا کرپشن کیسز ہیں۔ تو آج میں جو ڈی جی نیب نے ایک بیان دیا ہے وہاں پہ، قمر زمان چودھری صاحب نے نیوزی نیب کے صدر، انہوں نے کہا ہے کہ جی $133 ملین، 133 ملین ڈالر ہر سال کرپشن میں جا رہے ہیں۔ تو اچھا جی، تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو نیب ہی کہہ رہی، دوسری طرف نیب نے جمع نہیں کروائی وہ رپورٹ جو آج کی تاریخ سے جمع کروانی تھی۔ میرا خیال میں قمر زمان چودھری صاحب، میجر ریٹائرڈ قمر زمان چودھری صاحب توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کیس کی سماعت اب کب ہونی ہے، اس کیس کی سماعت اگلے ہفتے ہوگی یا کب ہوگی، سپریم کورٹ کب اس کی سماعت کرے گا، لیکن جب بھی سماعت کرے گا یا تو اس سے پہلے یہ رپورٹ جمع کروا دیں گے اور عدالت میں جا کے معافی تلافی کر لیں گے نیب کے لوگ کہ جن سے غلطی ہوگی معافی ہوگی، ورنہ پھر یہ توہین عدالت بنتی ہے، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ پیش رفت سے ہمیں آگاہ کریں کہ آپ نے میگا کرپشن کیسز میں اب تک کیا کیا، وہ رپورٹ یہ جمع نہیں کروا سکے۔ انہوں یہ کہیں گے جا کے کہ جی وہ ہمارے کچھ آفیسرز تھے، یہ تھے، فلاں تھا، تعاون نہیں کیا، یعنی کہ جو بھی ہوگا بہرحال اب سب کی نظریں ہیں سپریم کورٹ اس ہفتے یعنی کمنگ ویک میں جب بھی اس کیس کی سماعت کرے گی تو میرے خیال سے نیب یا تو اس سے پہلے رپورٹ جمع کروا کے معافی مانگیں گے عدالت میں جا کے، یا پھر یہ کہ ان پہ توہین عدالت ہو جائے گی۔ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، اگلی سماعت کب سیٹ کرتی ہے سپریم کورٹ، پوری قوم کی نظریں، پوری قوم کی نظریں ہیں یہ میگا کرپشن کیسز اور نیب کے اوپر، اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ معافی مانگ کر آئے تھے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں آپ 3 مہینے اور دے دیں، 3 مہینے اور دیے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ پھر عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو میرے خیال سے توہین عدالت سے یہ بچیں گے، معافی مانگیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آخر اتنی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بیان بھی سامنے نہیں آ رہا، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی ابھی کچھ بیان سامنے نہیں آیا، کوئی مارکس نہیں دیے گئے ہیں۔ نہیں، سپریم کورٹ میں تو سماعت ہو رہی تھی نا، سپریم کورٹ میں تو سماعت ہوئی تھی، اس سماعت میں انہوں نے جا کے کہا تھا کہ ہمیں 31 تاریخ تک کی مہلت دے دیں، اور اس کے بعد سماعت ختم ہو گئی تھی۔ اب جو اگلی سماعت ہوگی اس میں ان کو جا کے نیب کو یا تو یہ ہاتھ پیر جوڑیں گے یا اس سے پہلے رپورٹ جمع کروا دیں گے، یا یہ کہیں گے کہ جی فلانا آدمی ہم سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اس کے نام ان کو بتانے پڑیں گے۔ سپریم کورٹ کا تو اس میں سپریم کورٹ کی تو جب بھی اگلی سماعت ہوگی، اور ہوپفلی وہ جلدی اس کیس کو جلدی رکھیں گے، رکھنا چاہیے ان کو اس کیس کی سماعت اگلے ہفتے رکھ لیں گے جب بھی، تو اس میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نیب والوں کے ساتھ، انہوں نے رپورٹ جمع نہیں کروائی 31 تاریخ تک، تو یہ رپورٹ اگر نہیں جمع کروائی تو پھر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ اب دیکھنا ہے، اور یہ بھی بتانا پڑے گا نیب کو سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہ انہوں نے رپورٹ جمع کیوں نہیں کروائی، اور کیا پھر عدالت جانے اور نیب جانے اور قوم دیکھ رہی ہے سارا تماشا کہ یہ ادارہ جو ہے نیب کا یہ کس طرح سے دھچیاں کھیل رہا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کے۔ اب سپریم کورٹ کیا کرتی ہے ان کے ساتھ، سب کی نظریں سپریم کورٹ میں۔ اب بریک لیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ یہ گلبشن یادیو ایک تو دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا اس قسم کی بہت ساری شخصیات، ایک کرکٹ بورڈ میں بھی بیٹھی ہے گلبشن یادیو، کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہیں، اور میرے خیال سے ان کے اوپر بھی شہریار خان کو منایا، انہوں نے اس کو منایا، رپورٹ آ کے اتاری یونیورسٹی، اس میں شاہد آفریدی کو کہہ دیا، شاہد آفریدی جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے رہے، وہ کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے، یہ وہ کہتے ہیں نا وہ سانجے کے ہنڈیے چوراہے پہ پھوٹ رہی ہے جا کے دنیا بھر میں تماشا بن گیا۔ میرا خیال ہے کہ گلبشن یادیو جو ہے کرکٹ بورڈ میں بھی تلاش کیا جائے اور ان کو بھی ڈھونڈا جائے تو بہت سارے معاملات حل جائیں۔ بریک لیں، ڈاکٹر صاحب ایک بریک مزید بات کر لیں گے، جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آرمی چیف سے آج وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر داخلہ نے ایرانی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے، تو کیا معاملات چل رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ واشنگٹن میں بھی یہ بات زیر بحث ہے کہ یہاں سول ملٹری تناؤ چل رہا ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو کیا معاملات کرنے چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ تاثر یہاں پہ جو میسج آ رہا ہے پاکستان سے اس کو ختم کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بات میڈیا میں آنی شروع ہوتی ہے اور میڈیا میں آنے کے بعد پھر حکومت کے لوگ آ کے اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن وہ تردید مزید اس کے بعد کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو ساری تردیدیں ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ جیسے سانحہ لاہور ہوا یا رینجرز کا آپریشن شروع ہوا یا پنجاب کے آپریشن ہوا، ابھی تک آپ دیکھیں کہ کوئی ایک پالیسی واضح ہو کے سامنے نہیں آ رہی کہ حکومت کیا چاہ رہی ہے۔
मियां नवाज शरीफ साहब को या जो उन्होंने उस दिन तकरीर की, कौन सा खिताब किया, वो यहाँ पे पूरी दुनिया में वजीर आजम का खिताब बहुत गौर से देखा गया, एनालाइज किया गया, एक एक लफ्ज को। उसमें कहीं ऑपरेशन का जिक्र नहीं था, जबकि इससे पहले ऑपरेशन शुरू हो चुका था पंजाब के अंदर। और ये जब बात DJI SPR ने की तो उन्होंने खास तौर पे बात की कि रेंजर्स, 7 हज़ारे और फौज मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऑपरेशन नहीं होगा। इतलात आ रही है कि वहाँ पर उसी तरह से ऑपरेशन होगा जैसे ऑपरेशन पंजाब में होगा। और वहाँ पर भी अब शहबाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि अब हुकूमत पंजाब से आज जो इतलात है कम से कम यहाँ पे, वो ये है कि हुकूमत पंजाब अब खुद गुजारिश करेगी। उनको समझा दिया गया है कि नहीं जी, आप इस ऑपरेशन को रोक नहीं सकते क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इसने मंतकी अंजाम तक जाना है, तो बेहतर ये है कि आप इसको ओन करें। आप तो उसी तरह से जैसे एक हुकूमत सिंध बैठी है और उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके लोग ECL पे डल गए, कुछ मुल्क छोड़ के भाग गए, कोई जमानतें करवा ली, कोई मिठाना हॉस्टल में पहुंचे हुए हैं, कोई गैंग वॉर से सहूलतकार पकड़े गए हैं, कुछ और नाम सामने आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल पंजाब में होगी। अब इसको या तो एक्सेप्ट कर लें और या इसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो उसके नतीजे में ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब गालिबन 3 दिन बाद ये किसी बैक डेट के ऊपर रिक्वेस्ट करेगी पंजाब हुकूमत, और कोई रिश्ता नहीं है। अगर देखें, अगर आप कहते हैं कि जी हम ऑपरेशन को नहीं ऑन करेंगे, तो ऑपरेशन तो चल रहा है अपनी जगह। चौधरी निसार साहब ये बहुत क्लियरली जो बात की 2-3 दफा, उन्होंने बहुत सारे मामला को धरने समेत उन्होंने कहा कि ये पंजाब हुकूमत जाने और पंजाब हुकूमत से सवाल किए जाएं, उनका सिक्योरिटी फेलियर था या उनका नहीं था, या वो खुद अपने क्लैरिफाई करें, उन्होंने कैसे इजाजत दी, पिंडी में क्या मुआहिदा था, क्या वो चौधरी साहब ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को। इसी तरह से उन्होंने ऑपरेशन के ऊपर बात ही नहीं की, बिल्कुल बात नहीं की। अब बात यह है कि उस दिन जो आसिफ बाजवा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परवेज रशीद साहब के साथ, आप गौर करें तो उसमें बॉडी लैंग्वेज, मैंने पहले भी बात की थी कि उसमें दोनों शख्सियत की बॉडी लैंग्वेज देखें। एक शख्सियत मुस्तकिल बात कर रही है भारत के एजेंट के हवाले से, दूसरी शख्सियत जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाह रही है और वो चाह रही है कि इधर उधर का सवाल हो जाए और गुस्से में। तो मतलब बात यह है कि दो अलग अलग शख्सियत बैठी हैं, अलग अलग माइंडसेट के साथ बैठी हैं, और एक शख्स कोई और बात कर रहा है, दूसरी शख्स कोई और बात कर रही है, दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, पूरी दुनिया ने देखा। और अब ये ऑपरेशन के हवाले से, बाकी मामला के हवाले से ये और इसमें ये मामला ईरान के साथ हमारे बड़े हमारा बरादर मुल्क है, हमारे बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये आज चौधरी निसार साहब ने उनके सफीर के साथ मसला उठाया, क्या ये मसला इस लेवल पे उठाने का था? इससे पहले ये बात की गई कि ये मसला उठाया गया है ईरानी सदर के सामने। ईरानी सदर के सामने उठाया गया या नहीं उठाया गया, ईरानी सदर ने उसकी तस्दीक कर दी कि जी पता नहीं उठाया गया नहीं उठाया गया। हमारी तरफ से कहा गया कि उठाया गया उनके सामने मसला। उसके बाद आज उस लेवल पे जब उठा दिया गया, तो फिर आज चौधरी निसार और सफीर के लेवल पे कैसे उठाया गया मसले को? ये तो बहुत ही छोटा लेवल है। तो देखें, जब ये बड़े सेंसिटिव मामला हैं, आने वाले दिनों में कि बांग्लादेश के हवाले से भी स्टोरीज आने वाली हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वहाँ पे डबल टॉक कर रहे हैं हसीना वाजिद के साथ, और वहाँ उनके कुछ कारोबारी मफादात हैं और बांग्लादेश की ये बातें चल रही हैं। अब बात ये है कि ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर एक पेज पे आप नहीं है, और ये बात दुनिया भर में नोट की जा रही है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सब ने हमदर्दी का टेलीफोन किया और एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई लाहौर के अंदर। वो दहशतगर्दी, उस दहशतगर्दी का ये पंजाब के धरने से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो धरना पंजाब से निकल के इस्लामाबाद आ गया, ये धरना एक और था, इज्तिमा एक और था। वो ब्लास्ट कहाँ गया, ये कहाँ गया, इसके पीछे जो माशी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंध में चल रहा, सिंध का ऑपरेशन तो देखें अपनी जगह बिल्कुल उसी स्पीड से चल रहा है क्योंकि हालात खराब नहीं हो रहे। यानी वो अगर तेज नहीं हो रहा तो एक जगह रुका जरूर हुआ है और उसको कंट्रोल किया हुआ है पूरे कराची और पूरे सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, तो वो अपनी जगह है। और किसी भी वक्त निजाम हो रही JIT आनी शुरू हो जाएंगी, बयान सामने, वो तो अपनी जगह चल रहा है मसला। असल बात यह है कि वजीर आजम साहब जो वाशिंगटन नहीं तशरीफ लाए, यहाँ पे तासुर ये किया है कि वजीर आजम साहब ऑल्दो के मैसेज पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई कि सानिया लाहौर की वजह से किया है। उस सानिया लाहौर से क्या ताल्लुक है वजीर आजम का न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में? वो मतलब देखे ना, ये कोई लॉजिक नहीं बन रही। और उसके बाद से मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुख्तलिफ वज़राए उनकी तरफ से जो बातें की गई मीडिया में आके, उसके नतीजे में मजीद उभाम पैदा हुआ। मेरा ख्याल ये है कि एक और फिर आज नैब की तरफ से, जैसे मैंने कहा कि मेगा करप्शन केसेस, उससे पहले नैब जब बात कर रही थी तो आपको याद है कि किस तरह से नैब को शटअप कॉल दी गई थी हुक्मरानों की तरफ से, खुला बात की गई थी। नैब अपने
حدود سے تجاوز کر رہی ہے. اس کے بعد پھر میں نے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ ایک ملاقات ایسی ہوئی ہے بڑی شخصیات کے درمیان جس میں کہا گیا ہے کہ نیب کے اندر کوئی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا, نہ کوئی سیاسی شخص مداخلت کرے گی, نہ کوئی ادارہ مداخلت کرے گا. یہ دو بڑوں کی ملاقات جو ہوئی تھی دورہ سعودی عرب سے پہلے, اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا. اس کے بعد سے نیب کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا تمام وزراء چپ ہو گئے, سب چپ ہو گئے, نیب کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی. لیکن نیب کیا کر رہی ہے؟ نیب کو یہ جواب دینا ہوگا عدالت کے سامنے آ کے. اور میرا اپنا خیال ہے, جہاں میں نے پوچھا نیب کے آفیسر, انہوں نے کہا جی ایک آدھ دن شاید اوپر نیچے ہو رہا ہے مسئلہ, لیکن ہم اس کو رپورٹ کو پیش کر دیں گے. لیکن 31 تاریخ تک کیوں نہیں پیش کیا انہوں نے, یہ بہرحال سپریم کورٹ میں جواب جمع کرائیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ اتھل پتھل ہونی ہے, دیکھیں پنجاب میں تو داخل ہونا ہے, آپریشن داخل ہو چکا ہے, بل ہونا کیا ہے, داخل ہو چکا ہے. اب پنجاب کے داخل ہو چکا ہے, وہاں پہ وہ جنوبی علاقوں سے قلعم جماعتیں, یہ وہ سارا. اور ایسے سن میں بھی شروع میں ایسے ہی ہوا تھا, آپ کو یاد ہے نا, یہ آپ کے یوتھ فیسٹیول آپ کے نندی پاور پنجاب میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے پنجاب؟ بریک کے بعد کراچی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد ڈسکس کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے. ایک طرف آپریشن کی کیا صورتحال ہے. ٹینشن بڑھ رہی ہے. آپ بریک لیں اس کے بعد کراچی میں ٹینشن بڑھ رہی ہے, اور یہ جو اتحاد سندھ الائنس والا ایک اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد یہ تناؤ مزید بڑھے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا واشنگٹن نہ جانا سول ملٹری تناؤ کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے. بالکل جی, یہاں بھی یہی تاثر ہے. اور کافی جو یہاں پہ موجود لوگ جو جنوبی ایشیا پہ, پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں, وہ یہی سمجھ رہے ہیں, اور ان کے پاس اطلاعات نہیں ہے ظاہر اسلام آباد سے, اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ان کے جو روابط ہیں وہ اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ غالباً تناؤ موجود ہے, اور تناؤ ظاہر ہے, سامنے بھی آ رہا ہے. اس کو درست کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ کیا طریقہ ہے اس کو درست کرنے کا؟ اس کو درست کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا, سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم کی تقریر نے ابہام پیدا کیا. اس تقریر میں ان کو آپریشن کی بات کرنی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد یہ پنجاب کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس وقت, اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور ون آن ون ملاقات نہ ہونا, اس کو یہاں عجیب سے انداز میں دیکھا گیا. پھر اس کے بعد را کے حوالے سے جو بات نہیں کی کسی سویلین لیڈر نے پاکستان کے, وہ یہاں پہ بہت عجب انداز میں دیکھا گیا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور میں دوبارہ کہوں کہ یہاں پر تو ایک طرح سے یہ کہا جا رہا تھا, ہمارے انڈین میڈیا کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نہیں آ رہے تھے, ہمارے وزیر اعظم کر کے میاں سب کو مخاطب کر رہے تھے. تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ سارا کچھ, حکومت کے وزراء تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے سارا کچھ, وہ تو یہ اس بندے کو سامنے لانا ہی نہیں چاہ رہے تھے, اور اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سامنے لے کر آئی ہے. اور پاکستان کیا یہ جو لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس بندے کو پکڑا جائے یا کیا کیا جائے, یہ کیا جائے. لیکن میاں صاحب کی حکومت اس کو نہیں چاہ رہی تھی لانا, اور ہمارے ساتھ اس کی کمٹمنٹ کچھ اور تھی. اب یہ بات میں نے پہلے دن بھی کی کہ آج میں دوبارہ اس کو درست کر رہا ہوں, اور وہ جو تاثر ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور جہاں ہونی چاہیے ان فورم سے کیوں نہیں ہو رہی. جو ایران کے حوالے سے دیکھیں, ہمارا ایک جیسے میں نے پہلے کہا, وہاں پر کونسولیٹس اگر استعمال ہو رہے ہیں ان کی سوائل پہ, یہ بالکل آپ اس کو مختلف انداز میں لیں کہ ایرانی حکومت کہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کسی اور تیسرے ملک کے کونسولیٹس ہیں, اور ان کونسولیٹس میں پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے ایران کے اندر, تو کتنی خوفناک بات ہوئی. وہاں پر دیکھیں یہ جو ریگی برادران تھے, آپ کو یاد ہوگا مجاہدین خلق تھے, تو وہاں پر جب یہ معاملات ایران کو بڑا کنسرن تھا کہ ان کی سوائل کے اوپر جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں لوگ معاملات کو, تو اس میں پاکستان نے پکڑ کے ان کا ہینڈ اوور کیا. پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. تو اب یہ آپ سوچیں کہ پاکستانی سوائل پہ 3-4 کسی اور ملک کے کونسولیٹس ہوں, اور ایران یہ کہے کہ جی ان کونسولیٹس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے ایران کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں, تو کتنا سیریس ہوگا معاملہ. لیکن وہ بات ایران کے لیڈر نہ کر رہے ہیں, یعنی وہاں پر ایران کے روحانی صاحب نہ کر رہے ہیں, ان کو وزراء نہ کر رہے ہوں, بلکہ وہاں کی فوج کے لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک عجیب سے تاثر دے گا پوری دنیا میں. اور پاکستان میں چونکہ اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے, لیکن کوئی وزیر, کوئی مشیر, کسی قسم کا میں نے ایک جملہ کہیں سے نہیں سنا کہ جی کسی نے بات کی ہو, کسی نے اس بندے کے کلبھوشن یادیو کے اوپر بات کی ہو. اور یہ اب اسی طرح سے انڈین میڈیا جو ڈسکس کر رہا ہے,
तो वो भी पाकिस्तान की आर्मी को डिस्कस कर रहा है, पाकिस्तान की सिविलियन क्यादत को बातिल कर आर्मी को कर रहा है और पाकिस्तान को कर रहा है, आर्मी को कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा शोर है पूरी दुनिया में कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और कैसे एक्टिव हैं, क्या होगा। इंडियन मीडिया तो फ्री बलूचिस्तान के कंपेन तकरीबन चल गई है, उसके जवाब देने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है और पाकिस्तान के लोग जवाब नहीं दे पा रहे, ना बाहर दे पा रहे हैं ना अंदर पाकिस्तान की वो बात कर रहे हैं और उसके नतीजे में ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि ये एक पेज पे नहीं है। कैसे पेज पर आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड के मामला आपके सामने है ना, बिल्कुल एक अजीब मामला हुआ कि आप दुनिया के सामने गए, क्रिकेट आपने खेली और उसके बाद पता चल रहा है कि ऊपर भी लड़ाई थी, नीचे भी लड़ाई थी, कोच की लड़ाई चेयरमैन के साथ थी, चेयरमैन की लड़ाई किसी और के साथ थी, उसकी लड़ाई उसके साथ थी, वो खिलाड़ियों की जरूरत। इस तरह चलता और कोई सीरियस नहीं ले रहा, कोई सीरियस ही नहीं ले रहा इस मामले को। किसी ने कोई, यानी मैं पहले तुमसे कह रहा हूँ ना कि एक ऑपरेशन ज़र पे आज शदीद जरूरत है और पूरी की पूरी इसको उठा के मैनेजमेंट को ऐसा हड़प करके उठाएं और कहीं इनको ले जाओ, इनकी असासे चेक करेंगे दूसरे मुल्क को, बैरून मुल्क पैसा कितना कमाया क्रिकेट के नाम पे। इस तरह चल नहीं सकता मामला, इस तरह चल नहीं रहा। और ये मेरा ख्याल है आज या कल या परसों किसी भी वक्त ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ को, मुख्तलिफ अदारों को ये बात दुनिया के सामने क्लियर करनी पड़ेगी। ये देखिए जो इंडिया के साथ मामला है आपको क्लियर करने पड़ेंगे एक पेज के ऊपर आके। अगर आप नहीं करते उसके नतीजे में तासुर और खराब होगा और ये बिल्कुल वही तासुर बन जाएगा। देखिए उस वक्त जो नॉर्वे के अंदर या उसके बाद जो भी मियाँ साहब मौजूद थे तो एक तासुर दुनिया में बना कि जी कारगिल में मियाँ साहब है नहीं है, मियाँ साहब है नहीं है, उनको फोन कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या। तो वो तासुर इस वक्त अब दोबारा नहीं होना चाहिए। अब तो बिल्कुल यानी अब तो बात ही नहीं हो रही ना, अब तो बात कर ही नहीं रही हुकूमत की तरफ से बात ही नहीं की जा रही। इक्वल बशर जाते हैं और इसको बड़ा सीरियस, इसको बहुत सीरियस दुनिया ले रही है। इंडिया में भी लोग उसको इस तरह से ले रहे हैं कि देखिए जी हमारे नवाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत, इन पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत खुद भी नहीं कह रही, वहाँ की मिलिट्री वहाँ के, और वो फिर जब पाकिस्तान पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान पकड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान ये हो जाएगा, बलूचिस्तान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शुरू करते हैं फौज से, खत्म करते हैं रियासत पाकिस्तान पे और हुकूमत चुप बैठी है, लीडरशिप चुप बैठी है, सारी पार्टियां चुप बैठी है। आप देखें उनको अपने सबको पड़ी हुई है कि हमारे खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा, अच्छा हमारे खिलाफ गारंटी दो, हमारे लोग भी पकड़े जाएंगे, फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के सियासतदान इस मौके पे जब चारों तरफ से रियासत पाकिस्तान हम लोग इज्जत में है, पाकिस्तान के सियासतदान ये बातें कर रहे हैं कि हमें पहले गारंटी दो, हम गिरफ्तार नहीं होंगे करप्शन के इल्जाम में, कब्जे के